السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دنیا میں بہت سے ایسے ہتھیار پائے جاتے ہیں جو اپنی خوبیوں اور خطرناک ہونے کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں۔ AK47 بھی ان میں سے ایک آٹومیٹک رائفل ہے جو پوری دنیا، خاص کر ایشیا اور افریقہ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ امریکہ جیسے ممالک بھی اسے استعمال کر رہے ہیں۔ AK47 امریکہ کے دشمنوں کا ہی پسندیدہ ہتھیار نہیں بلکہ امریکہ کے اتحادی بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کے نام بھی اس کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ عسکری تنظیموں میں یہ رائفل اتنی مقبول ہوئی کہ اسے قومی پرچموں میں استعمال کیا گیا۔ دنیا میں AK47 کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پر ہر 70 افراد کے لیے ایک AK47 موجود ہے اور تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ افراد اس رائفل سے مارے جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس رائفل کو بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کا تاریخی پس منظر۔ یہ بات ہے 1939 کی، جب دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت یونین اور جرمنی آمنے سامنے تھے۔ سوویت یونین میں آج کا روس اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں شامل تھیں۔ جرمن فوج کے پاس اس وقت STG-44 اور 43 کے نام سے جانے والی رائفلز موجود تھیں جو مکمل طور پر آٹومیٹک تھیں اور جو 1000 میٹر کے فاصلے سے دشمن کا ٹھیک نشانہ لے سکتی تھیں، جبکہ روسی فوج کے پاس اس رائفل کے مقابلے کا کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس وقت ایک روسی فوجی ایک ہاسپٹل میں داخل تھا جسے جنگ کے دوران کندھے پر گولی لگی تھی۔ یہ روسی فوجی ہتھیار ڈیزائنر کے طور پر 1941 میں روسی فوج میں بھرتی ہوا تھا جسے لوگ میخائیل کلاشنکوف کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وہ شخص تھا جسے AK47 بنانے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ میخائیل کلاشنکوف جب ہاسپٹل میں داخل تھا تو بطور ایک ہتھیار ڈیزائنر کچھ فوجیوں نے اسے شکایت کی کہ روسی فوج کے پاس ایسا جدید اسلحہ نہیں ہے جو جنگ میں مؤثر اور کارآمد ہو، جبکہ جرمن فوج کے پاس STG-44 جیسی آٹومیٹک رائفلز موجود ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میخائیل کلاشنکوف نے ایک آٹومیٹک رائفل بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک آٹومیٹک رائفل پر کام شروع کیا جسے اس نے AK کا نام دیا، یعنی آٹومیٹک کلاشنکوف، جو امریکن M1 اور جرمن STG-44 کے مقابلے کی گن تھی۔ 1944 کو میخائیل کلاشنکوف نے ایک آٹومیٹک رائفل تیار کی اور رائفلز کے ایک ڈیزائن مقابلے میں حصہ لیا جس میں امریکی M1 بھی شامل تھی، تاہم کلاشنکوف کا یہ ڈیزائن اس مقابلے میں ہار گیا۔ اس کے بعد کلاشنکوف نے 1946 میں بھی ایک ڈیزائن تیار کیا، لیکن ابھی تک میخائیل کلاشنکوف کی رائفل مکمل طور پر آٹومیٹک نہیں ہوئی تھی۔ بہت سالوں کی محنت کے بعد کلاشنکوف کو جو ڈیزائن چاہیے تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ AK مکمل طور پر آٹومیٹک ہو چکی تھی اور یہ وقت تھا 1947 کا، اور اسی وجہ سے کلاشنکوف نے اپنی رائفل کو AK سے AK47 کا نام دیا۔ اس کے بعد 1949 کو سوویت یونین فوج نے اسے مکمل طور پر قبول کیا اور استعمال کیا جانے لگا۔ AK47 سے جب فائر کیا جاتا ہے تو فائرنگ کا پن بلٹ کے مرکز پر لگتا ہے جس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو گن پاؤڈر کو بھڑکانے کے لیے پھٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی بلٹ فائر ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والی گیس ضائع نہیں ہوتی بلکہ بیرل کے اوپر لگے پسٹن پر یہ گیس پریشر ڈالتی ہے اور پسٹن کو پیچھے دھکیلتی ہے جس سے بلٹ دوبارہ لوڈ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ AK47 کے کارتوس کی لمبائی 39 ملی میٹر اور چوڑائی 7.62 ملی میٹر ہوتی ہے۔ AK47 کارتوس کو 715 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے فائر کرتی ہے۔ اس وقت 106 ممالک کی فوجیں سرکاری طور پر AK47 کو استعمال کر رہی ہیں۔ AK47 کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ یہ رائفل سردی، گرمی، خشکی اور نمی میں ٹھیک کام کرتی ہے، جبکہ دوسری رائفلز میں یہ کوالٹی نہیں ہے۔ AK47 وزن میں ہلکی اور اسے کھول کر جوڑنا بہت آسان ہے۔ میخائیل کلاشنکوف سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ AK47 سے جو پوری دنیا میں اتنا خون بہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس کے جواب میں کلاشنکوف نے کہا کہ میرا مقصد صرف اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور جن جگہوں پر AK47
غلط استعمال ہو رہی ہے، اس میں ان ممالک کی پالیسیاں قصوروار ہیں، نہ کہ ڈیزائنر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہتھیاروں کے علاوہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے 3 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ میخائیل کلاشنکوف نے کہا کہ میں نے AK47 سے اتنا زیادہ پیسہ نہیں کمایا، اس کے مقابلے میں اگر میں گھاس کاٹنے والی مشین بناتا تو شاید اس سے زیادہ کماتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔